حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضی وبناہما والفاطمہ۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام جو ماہ محرم الحرام میں ہماری جو سیریز مقام اہل بیت اطہار، اس پر جو ہے مختلف علماء کرام کے مختلف عنوانات کے ساتھ آپ تفسیر کے ساتھ خطابات سماعت فرماتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اسی کی ایک کڑی جو ہے میرا جو عنوان اور میرا جو موضوع ہے وہ اب تک آپ نے اہل بیت کے مقام کو سماعت کیا ہے، واقعات کربلا کو سنا ہے، اور جو ہے محبت صحابہ و اہل بیت اس پر بھی آپ نے تفصیل کے ساتھ خطابات کو سماعت فرمایا ہے۔ آج جو عنوان پر میں خطاب کر رہا ہوں، جو مجھے عنوان دیا گیا، وہ ہے یزید کون تھا۔ اس کے تعلق سے بڑا اہم ترین موضوع ہے۔ بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ موجودہ وقت میں کچھ لوگ یزید کی حمایت میں ہیں، یزید کی تائید میں ہیں، یزید کو امیر المومنین بھی کہتے ہیں، یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو جنتی بھی کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس وقت میں ہم نے چاہا، بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ نے چاہا کہ یزید کی کردار کشی اور یزید کا جو اصلی چہرہ ہے وہ آپ کے سامنے لایا جا سکے، کیونکہ جو ہے پہلے دور میں کبھی ہم یزید کے تعلق سے کبھی اتنی گفتگو نہیں کرتے تھے، مگر آج ایک عنوان کے تحت گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ موجودہ دور میں جو ہے خارجیوں کا یہ کوشش رہی ہے اور ناصبیوں کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ جو ہے نا یزید کو حمایت میں کرتے ہوئے، یزید کی تائید کرتے ہوئے، یزید کی حمایت کرتے ہوئے جو ہے اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ تو ہم نے چاہا کہ پھر یزید کے تعلق سے جو ہے اس کی کردار کشی کیا ہے، اور اس کے حقیقت کیا ہے، اس کے اصل چہرہ کیا ہے، اور اکابرین اس کے تعلق سے کیا کہے ہیں، میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یزیدی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس فتنے کے تعلق سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے ہی اپنی حیات طیبہ میں اس کی نشاندہی فرما دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کو امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں فرمایا کہ جو ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میری امت جو ہے عدل اور انصاف پر قائم رہے گی، یہاں تک کہ ایک شخص اٹھے گا اور لوگوں کو میری سنت سے پھیرے گا، یعنی میرے بعد بھی عدل بھی قائم رہے گا، انصاف بھی قائم رہے گا، میری امت جو ہے میری سنتوں پر بھی عمل پیرا رہے گی، مگر ایک شخص بعد میں آئے گا اور وہ لوگوں کو جو ہے میری سنت سے پھیر دے گا، اور جو ہے قرآن و سنت کے خلاف پر وہ لوگوں کو عمل کروائے گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا رجل من بنی امیہ تھا، وہ جو لوگوں کو میری سنت سے پھیرنے والا ہوگا وہ اس کا تعلق جو ہے بنو امیہ سے ہوگا۔ فرمایا بات یہیں پر ختم نہیں کیا آقا علیہ السلام نے، آگے ارشاد فرمایا فیقال له یزید، اس کا نام یزید ہوگا، فرمایا آقا علیہ السلام نے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ہی یزیدی فتنے کی نشاندہی فرما دی تھی۔ اب آئیے دوسری بات یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک علیہ السلام، حدیث مبارکہ میں حضور پاک علیہ السلام نے 60 ہجری کے سال، حضور نے دعا میں ارشاد فرمایا کہ 60 ہجری کا جب سال شروع ہوگا اس وقت جو ہے لڑکوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگو، فرمایا علیہ السلام۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے جب 60 ہجری ہوگی تو لونڈوں کی حکومت آ جائے گی، لڑکوں کی حکومت آ جائے گی، اور جو ہے اس وقت کیا کر سکا، اس وقت جو ہے ان کی حکومت جب ہوں گی تو اللہ کی پناہ مانگو، فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آپ نے جب یہ دعا، یہ گفتگو، یہ حدیث کو حضور پاک سے سنا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، پروردگار عالم مجھے 60 ہجری سے پہلے وہ جب لونڈوں کی جب حکومت کا آغاز ہوگا، جو لڑکے حکومت کریں گے اس وقت میں، اور اس وقت سے پہلے مجھے اٹھا لے،
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اللہ رب العالمین نے قبول فرمائی. 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے، یعنی آپ کا وصال ہو چکا. اب آئیے کہ جو لوگ جو ہے یزید کے تعلق سے بہت ہی نرم گوشہ اختیار کرتے ہیں اور اس کو شہادت حسین سے اس کو جو ہے بری الذمہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تو یزید کے تعلق سے میں آج آپ کے سامنے ائمہ اربعہ کا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا چلو. ائمہ اربعہ جو حضرت امام اعظم، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل وغیرہ، ان کے کیا موقفات یزید کے تعلق سے ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھتا چلو. بالکل کلیئر کٹ بات. یہ بات یاد رکھ لیں کہ یزید کے جو ہے نا ظالم ہونے، فاسق و فاجر ہونے پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے، لیکن یزید کے کفر کے تعلق سے تینوں امام یزید کے کفر کے قائل نہیں ہے. امام اعظم نہیں، امام شافعی نہیں، امام مالک نہیں، بلکہ امام احمد بن حنبل یزید کے جو ہے نا فاسق و فاجر، اس کے ظالم ہونے اور اس کی لعنت کرنے اور اس کے کفر کے بھی جو ہے امام احمد بن حنبل قائل ہیں، اور اس کے علاوہ تینوں امام جو ہے یزید کے کفر کے قائل نہیں. اب آئیے اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مذہب حنفی مذہب میں ایک بہت بڑے امام ہیں اور بہت بڑے جو ہے نا عالم دین ہیں، جن کو جو ہے سعد الدین تفتزانی کہا جاتا ہے. انہوں نے جو ہے شرح عقائد نصفی، آپ نے یہ کتاب کو لکھا ہے، اس کے بارے میں اس شرح عقائد نصفی کے اندر آپ جو ہے یزید کے متعلق یہ بات کو لکھتے ہیں. کون؟ امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں اطلق اللعن علیہ، یزید پر لعنت بھیجنا بالکل جائز ہے. وجہ کیا ہے؟ اب آگے فرماتے ہیں لما انہ کفر یزید، یزید اس وقت بے ایمان ہو گیا تھا. یعنی لعنت کب کی جاتی ہے؟ جب وہ بے ایمان ہو جاتا ہے. تو بے ایمان کب ہوا؟ یزید کے بے ایمان ہونے کی وجہ کب ہوئی؟ کب اس کا ایمان چلا گیا؟ آگے فرماتے ہیں حین امر بقتل الحسین، اس نے جو ہے امام عالی مقام کے قتل کا حکم دے کر وہ مومن باقی نہیں رہا، وہ اسی وقت ہی کافر ہو گیا. فرمایا تو سعد الدین تفتزانی یہ حنفی مذہب کے ہیں، وہ کہتے ہیں یزید پر لعنت بھیجنا جائز ہے، یزید مومن نہیں رہا، یزید اس وقت یزید کا ایمان چلا گیا. اس وقت کب؟ جب اس نے امام حسین کے قتل کا حکم دے دیا. اب آگے یہ کیا لکھتے ہیں سعد الدین تفتزانی، واتفقوا علی جواز اللعن، کہ اس بات پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ کس بات پر؟ علی من قتلہ وعمر بہ واجازہ ورضی بہ. اور فرماتے جس نے امام حسین کو قتل کیا اور جس نے سیدنا حسین کے قتل کرنے کا حکم دیا اور جس نے ان کے قتل کو جائز سمجھا، جو سیدنا امام حسین کے قتل پر راضی ہوا، ان سب پر سعد الدین تفتزانی کہتے ہیں لعنت بھیجنا جائز ہے. اللہ اکبر. تو پتہ یہ چلا کہ یزید پر لعنت بھیجنا اور جو ہے یزید کے تعلق سے جو ہے تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ فاسق و فاجر ہے. احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہے. سعد الدین تفتزانی جو مذہب حنفی کے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں کہ یزید جو ہے اسی وقت ہی بے ایمان ہو گیا جس وقت اس نے امام حسین کے قتل کا حکم دے دیا. اب آئیے معزز ناظرین سامعین محترم، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یزید کے مرنے کے بعد جب یہ واصل جہنم ہو گیا، اس کے مرنے کے بعد جب یزید کا جب بیٹا، وہ ان کا نام تھا معاویہ، نیک شخص تھا، اور جب لوگ ان کے پاس گئے اور جا کے معاویہ سے فرمایا کہ تم اپنے باپ یزید کے ولی عہد بن جاؤ، اس کے جانشین بن جاؤ، سنبھال لو مسند کو، سنبھال لو یہ بادشاہت کو. یزید کے بیٹے نے کیا کہا کہ دیکھو پہلی بات تو سنو. اس نے ممبر پہ چڑھ کر خطاب کیا، اور خطاب کے اندر اس کو امام ابن حجر المکی الحیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوائق محرقہ میں فرماتی یزید کا بیٹا ممبر پہ چڑھ کے اس نے کیا خطاب کیا؟ کہا سنو لوگو، میرا باپ اس کا اہل نہیں تھا، اس مسند پر بیٹھنے کا اہل نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے باپ کی عمر کم کر دی. اور جب اس نے اس مسند پر بیٹھ کر اور اس نے کیا کیا؟ اس نے آل رسول کا قتل کیا. اب وہ مر چکا ہے، اور مرنے کے بعد آل رسول کو شہید کرنے کی وجہ سے مرنے کے بعد یہ قبر کے اندر عذاب میں مبتلا ہے. یہ کون کہتا؟ بیٹا کہتا میرا باپ جو ہے اہل بیت کا خون بہایا، اب یہ مر چکا ہے اور مرنے کے بعد قبر کے اندر یہ عذاب میں گرفتار ہے. اس نے آل رسول کو قتل کیا، اس نے شراب کو حلال کیا، اس نے کعبہ شریف کی بے حرمتی کی. اور آگے کیا کہتا ہے یزید کا بیٹا؟ میں اس تخت پر کیسے بیٹھ سکتا ہوں جس میں نواسہ رسول کی خون کی بو آتی ہو اس کے اندر سے. اور یہ بات کہہ کر وہ ممبر سے اتر گیا، اور اترنے کے بعد وہ اپنے حجرے کے اندر، گھر کے اندر شرمندگی سے چھپ گیا. 40 دن کے بعد یزید کے بیٹے معاویہ کی انتقال کی خبر سامنے آئی. معزز ناظرین سامعین محترم، اب آپ بولیے باپ کیسا تھا؟
بیٹا خود اپنے باپ کی جو ہے نا حقائق کو واضح کر رہا ہے، اس کی نشاندہی کر رہا ہے کہ میرا باپ اہل نہیں تھا، پہلے تو میرا باپ اس پر بیٹھنے کا حال نہیں تھا، یہ بیٹھ گیا، اللہ نے اس کی عمر کم کر دی، اس نے بیٹھ کر اہل بیت اطہار کا خون بہایا، اب یہ مر چکا ہے، عذاب میں گرفتار ہے، اس نے کعبہ شریف کی بے حرمتی کی، اس نے لوگوں کو شراب کو اس نے حلال کر دیا، لوگوں کو سنتوں سے پھیر دیا۔ یہ اپنے باپ کے یہ کردار کے وضاحت کرنے والا، کردار کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والا خود یزید کا بیٹا معاویہ تھے اس وقت میں۔ اب آئیے کہ یزید کے تعلق سے ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ بنو امیہ کے بادشاہوں میں سے ایک نام گزرا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ عمر بن عبدالعزیز کو پوری دنیا جانتی، جن کو عمر ثانی کے نام سے دنیا جانتی، کہتے ہیں عدل میں، انصاف میں اگر کوئی عمر کی مثال دیکھنا ہو تو عمر بن عبدالعزیز کو دیکھ لے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کا عدل و انصاف ان کا رہا، اور اس کا دور گزرا، سنہرا دور گزرا۔ اب دربار میں بیٹھے تھے، کسی نے یزید کے نام کے ساتھ امیر المومنین کہا۔ اب دیکھیے کہ یہی عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے، اور جب آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچی، کسی نے یزید کے نام سے پہلے امیر المومنین کہا، آپ نے کہا کس نے کہا یزید کو امیر المومنین؟ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا کہ میں نے کہا یزید کو امیر المومنین۔ آپ نے فوراً یہ بات سنی، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے، اور جو درے مارنے والا ہوتا ہے، سزا جاری کرنے والا ہوتا ہے، حد جاری کرنے والا ہوتا ہے، اس کو بلا بھیجایا، کہا اس کو باہر لے جاؤ اور اس کو 20 کوڑے لگوائے جائے، 20 درے اس کو مارے جائے۔ تو اس کوڑے مارنے والے نے اس نے کہا کیا اس نے نماز نہیں پڑھا، کیا اس نے روزے نہیں رکھا، کہ شریعت کو اس مسئلے کے متعلق اس کے کیا معاملہ رہا، اس کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو اس وقت عمر بن عبدالعزیز نے کہا اس بدبخت نے یزید کے نام سے پہلے اس نے امیر المومنین کہا، یزید کو امیر المومنین کہا، اس وجہ سے میں نے اسے 20 کوڑے لگوانے کی وجہ سے حد جاری کرنے کا حکم نافذ کیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ خود جو ہے یزید کے نام سے کسی نے امیر المومنین کہا تو 20 کوڑے جو ہے نا آپ نے لگوا دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی امام عالی مقام کی جو شہادت ہوئی ہے سرزمین کربلا کے اندر، اور امام عالی مقام کی شہادت میں یزید کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، یزید امام حسین کی شہادت کو نہیں چاہتا تھا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں بھئی یزید امام حسین کی شہادت نہیں چاہتا تھا، نہ ہی یزید نے امام حسین کو شہید کروایا، اب وہاں سرزمین کربلا کے اندر امام عالی مقام کو، ان کے اہل خانہ کو شہید کرنے والے عمرو بن سعد، خلی بن یزید، شمر، عبید اللہ ابن زیاد، اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا قافلہ، ایک بڑا لشکر جو سرزمین کربلا کے اندر اہل بیت اطہار کا خون اس نے بہایا، تو وہ تمام لوگ خود یہ کہتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، خود عبید اللہ ابن زیاد خود ایک مقام پر کہتا ہے کہ میں نے سرزمین کربلا کے اندر امام عالی مقام کو شہید کیا اور ان کے اہل خانہ کو جو شہید کیا، میں نے صرف اور صرف جو ہے نا امام حسین کی شہادت کا جو معاملہ پیش آیا، میں یزید کے حکم کے مطابق سرزمین کربلا پہنچا اور امام عالی مقام کو میں نے شہید کیا، یزید کے حکم سے کیا تھا۔ یزید دو باتیں چاہتا، یزید یہ چاہتا تھا کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کر لے، اور اس نے کہا کہ اگر حسین اور ان کے اہل خانہ بیعت کر لیتے تو ٹھیک ہے، اور حسین اور ان کے اہل خانہ بیعت نہیں کرتے تو حسین کا سر لے کر آؤ۔ تو یہ جو کچھ بھی سرزمین کربلا کے اندر ہوا ہے، وہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا ذمہ دار یزید خود تھا، اور سرزمین کربلا کے اندر جو واقعات رونما ہوئے ہیں اس کا ذمہ دار یزید تھا، اور جو کچھ بھی سرزمین کربلا میں ہوا وہ یزید کے حکم اور یزید کے اشارے سے ہوا۔ جو لوگ کہتے ہیں یزید نہیں چاہتا تھا، تو ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یزید نہیں چاہتا تھا اور انہوں نے شہید کر دیا ہے، شمر نے شہید کیا، عبید اللہ ابن زیاد نے کیا، ان سب کو پھر یزید کی جب دربار میں یہ لوگ پہنچے سر حسین کو لے کر، یزید خوش کیوں ہوا؟ انعامات کیوں دیا؟ منصبیں کیوں دیا؟ عہدے کیوں دیا ان کو؟ پھر سب سارے لوگوں کو پتہ یہ چلا کہ وہ سب کچھ نے انہوں نے جو شہید کیا ہے یزید کے حکم اور یزید کے اشاروں سے انہوں نے کیا تھا، اور یہ سب نے خود اعتراف بھی کر لیا تھا اس بات میں، خود عبید اللہ ابن زیاد نے اعتراف کر لیا تھا اس بات کا۔ اب آئیے ناظرین سامعین محترم، میں آپ کے سامنے بات رکھتا چلوں کہ یزید امام عالی مقام کی شہادت تک خاموش نہیں رہا۔ جب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت واقع ہو گئی اور آپ کے اہل خانہ ان 72 نفوس قدسیہ جب جام شہادت نوش فرما چکے، پھر اس کے بعد میں بھی اگر آپ دیکھیں یزید کا کردار کیسا رہا۔ جب یوں ہی امام حسین کی شہادت کی بات عام ہو گئی، حرمین شریفین دونوں مقامات کے لوگوں نے یزید کی بیعت کو علانیہ طور پر جو ہے نا توڑ دیا، یزید کی بیعت کو کہا کہ ہم ایسے شخص کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتے، یہ فاسق ہے، فاجر ہے، بیعت توڑ دی علانیہ طور پر۔ اس وقت یزید نے کیا کیا؟ امام حسین کی شہادت ہوئی، شہادت کے بعد اس کے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ چاروں طرف سے بغاوتیں آ چکی ہے،
حرمین شریفین سے لوگ جو ہے نا ایک ایسا مقام ہے وہاں سے لوگ میری بیعت کو توڑتے ہوئے جا رہے ہیں، ہوں گا کیا پھر آگے بھی لوگ بہت دوسرے مقامات کے وہ بھی میری بیعت کو توڑ دیں گے۔ اس نے کیا کیا؟ مدینہ طیبہ کے اندر چڑھائی کی، اس نے 10,000 کا لشکر مسلم بن عقبہ کی زیر قیادت میں اس وقت اس نے کیا کیا؟ ایک بڑے لشکر کو مدینہ طیبہ کی طرف بھیجا، کہا جا مسلم عقبہ ایک 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ طیبہ پہنچا۔ اس وقت میں جو ہے نا کئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو پکڑ کر داڑھیوں کو کھینچ کر جو ہے نا ان کے تمانچے مارے گئے، حتیٰ کہ جو ہے نا اس وقت کی کئی ہزار عورتوں کو بدکاری کا جو ہے نشانہ بنایا گیا، اور 3 دن تک مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا گیا، اور 3 دن تک ممبر رسول کے پاس جو ہے نا گھوڑے باندھے گئے جو ممبر رسول پر وہ پیشاب اور لیت فرمایا کرتے تھے، وہاں کی عظمتوں کو پامال کیا گیا۔ سعید ابن مسیب فرماتے ہیں وہ ایسا وقت تھا میں اپنے گھر کی طرف جا نہیں سکا تھا، اور میں روضے رسول کے اندر چھپ گیا، مجھے نہ دن معلوم ہوتا تھا نہ مجھے رات معلوم ہوتی تھی، میں روضے رسول سے چمٹا ہوا تھا۔ خدا کی عزت کی قسم جب بھی کوئی نماز کا وقت آتا تھا اس وقت میں روضے رسول سے اذان اور اقامت کی آواز کو سن لیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ 3 دن تک مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا گیا، 10,000 کا لشکر کے ساتھ مسلم بن عقبہ نے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی، وہاں کی عظمتوں کو پامال کیا گیا، وہاں کی عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہی۔ یہ معاملہ یزید کے حکم کی وجہ سے ہوا۔ یزید کے متعلق آج جو لوگ کہتے ہیں بھائی وہ نیک تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ رہے ہیں اس کو آج یہ کیوں نہیں پڑھتے، یہ کیوں نہیں تاریخ کو اٹھا کے دیکھتے؟ یزید نے امام حسین کو جہاں پر شہید کیا، ساتھ ہی ساتھ مسجد نبوی کی حرمت کو بھی اس نے پامال کیا، وہاں کی عورتوں کی عزتوں کو بھی لوٹا گیا، ممبر رسول کی حرمتوں کو عظمتوں کو اس نے پامال کروایا۔ اور یہی نہیں، جب مسجد نبوی کی حرمت مدینہ طیبہ کی حرمت کو پامال 3 دن تک کیا گیا، پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ خانہ کعبہ حرم شریف کے اندر ہی وہاں کی بھی عظمتوں کو اس نے پامال کیا، ایک اور ایک لشکر کو بھیجایا، 64 دنوں تک خانہ کعبہ کو محصور کیا گیا، یعنی حصار میں لے لیا گیا، حتیٰ کہ جو ہے نا منجنیق کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو جو ہے منہدم کی گئی ہے، ستونوں کو توڑ دیا گیا، حتیٰ کہ جو ہے نا منجنیقوں کے ذریعے سے خانہ کعبہ کے غلاف کو بھی آگ لگا دی گئی، وہاں کے دیوار جل چکی تھی اس وقت میں، 64 دن تک محاصر کیا گیا خانہ کعبہ کو۔ اتنا جو ہے نا ظلم یزید کی طرف سے جاری وساری رہا حرمین شریفین کے اندر سے۔ کیوں؟ زبردستی لوگوں کی بیعت لی جاتی تھی اس وقت میں، لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم بیعت نہیں کرتے یزید کی، ہم جو اطاعت اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری پر بیعت کرتے، معصیت پر ہماری کوئی بیعت نہیں ہے۔ اس وقت جب لوگوں نے بیعت کو توڑ دیا اور جو لوگ یہ کہتے ان کو قتل کر دیا جاتا، معصیت پر اگر بیعت کا انکار کر دیتا ان کو جو ہے نا قتل کر دیا جاتا، کہتے ہم بیعت نہیں کریں گے معصیت پر۔ تو یہ اتنا ظلم جو ہے یزید کی طرف سے جو ہے حرمین شریفین کی طرف رہا ہے۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، اسی وقت جب خانہ کعبہ پر چڑھائی ہو رہی تھی، 64 دن تک خانہ کعبہ کا محاصرہ کیا گیا تھا، منجنیق کے ذریعے دیواروں کو نقصان پہنچایا گیا، ستونوں کو گرایا گیا، غلاف کعبہ کو جلا گیا، اسی وقت یہ اطلاع پہنچی کہ یزید واصل جہنم ہو چکا، یزید مر چکا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، آج جو ہے یہ وقت جو بڑا گزر رہا ہے، اس وقت کے اندر جو ہے لوگ یزید کی تائید، یزید کی جو ہے نا تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یزید کا یہ اصل چہرہ یہ رہا، حتیٰ کہ امام علی مقام امام حسین کی شہادت کے بعد باضابطہ طریقے سے کتابوں کے اندر موجود ہے، جب سر مبارک کو تن مبارک سے جدا کیا گیا شمر نے اس وقت میں، اور اس وقت ہی روایتوں کے اندر یہ بات موجود ہے 10 گھوڑ سواروں کو امام علی مقام کے سینے مبارک سے جو ہے نا اوپر چلایا گیا، یعنی لاش مبارک کی بے حرمتی کی گئی ہے اس وقت میں۔ اندازہ کیجئے یزید کے حکم سے کیا کچھ نہیں ہوا سرزمین کربلا کے اندر۔ شہادت حسین کے بعد سر حسین کو جب جس میں نے دھڑ مبارک سے الگ کیا گیا اس وقت میں، پھر جب دھڑ مبارک پر 10 گھوڑ سواروں نے آپ کے جو ہے نا دھڑ مبارک پر گھوڑے جو ہے نا وہاں پہ دوڑائے گئے اس وقت میں، تو آپ کے جسم مبارک کے ساتھ بھی جو نا جسارت کی گئی ہے، یہ جو ہے نا بے حرمتی کی گئی ہے، یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ یزید کے حکم کی وجہ سے ہوا، یزید کی تائید کی وجہ سے ہوا، یزید کے اشارے کی وجہ سے ہوا۔ یزید خود چاہتا تھا کہ امام علی مقام کو شہید کر دیا جائے، یا تو امام حسین کی بیعت لے لی جائے، یا تو تائید حاصل کی جائے، یا تائید نہ ہو تو امام حسین کو شہید کر دیا جائے۔ یزید خود یہ چاہتا تھا اس بات کو۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، اس نے کیا کچھ نہیں کیا۔ شہادت حسین کے بعد سروں کو نیزوں پہ چڑھایا گیا، 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا، یزید کا حکم تھا نا اس وقت میں۔ یہ جو کچھ بھی ہوا یزید کے حکم سے ہوا، یزید کے اشارے سے ہوا تھا۔ پھر جب سر حسین جب دربار یزید میں پیش کیا گیا تو یزید نے حکم جاری کر دیا کہ یہ سر حسین کو نیزوں پہ چڑھا دیے، بازاروں میں گھما دیا جائے، تاکہ پورے لوگوں کو معلوم ہو جائے جو ہمارے خلاف بغاوت کرتا ہے، جو ہمارے خلاف اٹھ جاتا ہے، تو ہم جو ہے اس کا اشر یہی کرتے ہیں۔ امام علی مقام نے سرزمین کربلا میں
یزید کی بیعت کو قبول نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ امام حسین جانتے تھے یزید فاسق و فاجر ہے، یزید جو ہے زانی ہے، یزید شرابی ہے. کیونکہ امام علی مقام، کیونکہ کتابوں کے اندر روایت موجود ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ یزید جب حج کے لیے آیا تھا اور حج کرنے کے بعد مدینہ طیبہ میں رکا تھا، اس وقت میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت امام حسین دونوں یزید سے ملاقات کے لیے گئے. عبداللہ ابن عباس کو روک دیا گیا، حضرت حسین کو چھوڑ دیا گیا. جب آپ اندر گئے ملاقات کے لیے تو یزید کو دیکھا. اس وقت میں یزید کے ہاتھ میں پیالہ تھا، وہ پی رہا تھا. تو امام حسین نے کہا یہ کون سی خوشبو ہے؟ تو اس وقت یزید نے کہا تھا کہ یہ ایسا شربت ہے جو شام میں بنتا ہے اور یہاں پیا جاتا ہے. اور امام حسین کو اس وقت اس نے کیا کیا؟ وہ پیالہ پیش کیا. امام حسین دیکھ گئے، سمجھ گئے یہ شراب کا پیالہ ہے. آپ نے فوراً دوری اختیار کی، ہٹ گئے وہاں سے، اور اس نے کیا کیا؟ حسین جمیل خوبصورت عورتوں کو اس نے پیش کیا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار، یعنی آپ کی جو ہے نا ذات کو داغدار کرنے کی اس نے کوشش کی. شراب بھی پیش کیا، حسین و جمیل عورتوں کو پیش کیا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو اپنی آنکھوں سے اس کے فسق و فجور کو، اس کی عیاشیوں کو امام حسین نے دیکھ لیا تھا. اب اندازہ کیجئے سرزمین کربلا کے اندر ایسے فاسق، ایسے جو ہے نا شرابی، ایسے کبابی، اس کی بیعت امام علی مقام کیسے کر سکتے تھے؟ امام حسین نے سرزمین کربلا میں باطل سے کسی بھی صورتحال میں سمجھوتا نہیں کیا، حق کے لیے آپ نے اپنی گردن کو کٹا دیا. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بروز محشر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں اٹھا. اور جو لوگ یزید کی محبت اور یزید کی تائید کرتے ہیں، ہم یہ دعا کریں کہ تمہارا اٹھایا جانا بھی یزید کے ساتھ ہو جائے. یہ چند باتیں میں نے آج اس موضوع کے تحت آپ کے سامنے رکھا. ایسی بہت ساری باتیں ہیں یزید کے کردار کے تعلق سے جو آپ کے سامنے بیان کی جائے، لیکن وقت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 10 دعاؤں. پروردگار عالم ہم سب کو میرے مولا حضور پاک علیہ السلام کی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے اور جو ہے حضور پاک علیہ السلام کی آل سے تعظیم کرنے، تکریم کرنے والا بنا. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.